الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہماری پچھلی نشست میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت میں جو وہ تمام مخلوق میں جو وہ انبیاء اور رسولوں کے بعد جو وہ افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے اجماع امت بیان فرمایا تھا، کافی سارے علماء کرام کے اقوال پیش کیے تھے۔ آج انشاءاللہ مزید جو ہے وہ علماء کرام کے جو اقوال جو پیش کیے جائیں گے۔ امام شرف الدین نووی شرح نووی اعلیٰ مسلم میں اور امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں ارشاد فرماتے ہیں اتفق اہل السنہ ان افضلہم ابو بکر ثم عمر۔ اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر اور پھر جو ہے وہ عمر ہے۔ امام قرطبی شارح مسلم علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کی افضلیت اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جسے قرآن اور سنت قطعی کے طور پر ثابت کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی افضلیت ہے، پھر عمر فاروق۔ اس میں اگلے پچھلے ائمہ میں سے کسی ایک نے بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں کیا۔ انہی کے شاگرد مفسر قرطبی لکھتے ہیں جو عقیدہ کتاب یعنی کتاب اللہ اور سنت اور علماء امت کے اقوال سے قطعی طور پر ثابت ہے اور جس پر دلوں کا اور دلوں کی گہرائی کا ایمان لانا واجب ہے، وہ یہ ہے کہ ابو بکر تمام صحابہ میں جو ہے وہ افضل ہے۔ اہل علم سے درخواست ہے کہ تفسیر قرطبی کا یہ مقام کھول کر اس سے آگے پیچھے کی جو عبارتیں ہیں وہ پڑھ لیں تاکہ جو ہے وہ بندے کو جو اور زیادہ یقین بھی ہو جائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات جلد 2 میں فرماتے ہیں شیخین جہاں یہ استعمال کیا جائے صحابہ کرام میں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہوتا ہے۔ شیخین کی افضلیت باقی امت پر قطعی ہے، انکار وہی کرے گا جو جاہل ہوگا یا متعصب جھگڑا کرنے والا ہو۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محمدی اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے اور پھر عثمان ہے اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ عبد البر برہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبراس کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یجب علی العلماء، علماء پر جو وہ واجب ہے الاہتمام بمسألۃ الافضلیت کہ مسئلہ افضلیت پر جو ہے وہ اہمیت دے، مسئلہ افضلیت کو جو ہے کیا دے؟ اہمیت دے۔ مسئلہ افضلیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق میں انبیاء رسول کے بعد جو ہے وہ سب سے افضل ترین ہستی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ جلد 9 میں ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کی تمام کتب و عقائد میں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہیں۔ نیز ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چاروں خلفائے راشدین کو اپنے اپنے زمانے کا گھوس قرار دیا۔ مرشد کریم قطب الاقطاب فقیہ اعظم حضرت پیر سائیں محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاسم ولایت ان کی کتاب ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان کے اندر بیان فرماتے ہیں بعد انبیاء ابو بکر کا بڑا پرہیزگار ہونا بھی قرآن سے ثابت، بڑے پرہیزگار کا افضل ہونا بھی قرآن سے ثابت، لہٰذا افضلیت صدیق قطعی ہے، مطلب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مذہب شیعہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگر تم غور اور تدبر سے کام لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ابو بکر صدیق افضل، فضیلت اور زہد میں جمیع صحابہ کرام سے آگے ہیں۔ آپ کی فضل اور کمال اور مرتبے کے لیے رسول کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کافی ہے ابو بکر میرا کان ہے، آنکھ ہے، روح بمنزل ہے، مطلب اتنا بڑا جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ۔ اسی طرح حضرت غزالی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی
تفضیل مطلب یہ کہ فضیلت جمیع صحابہ کرام بشمول حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس عقیدے کا مخالف سنی نہیں، اس کی اقتداء بھی جائز نہیں، مطلب ایسے بندے کے پیچھے نماز بھی پڑھنا جائز ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ فاسق کہنے والا ہرگز سنی نہیں. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق واجب الاحترام ہے، اسی لیے ایسے شخص کی اقتداء بھی جو ہے وہ درست نہیں، ایسے شخص سے پیچھے نماز ہی درست. حضرت علامہ سید محمد احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام مخلوق الہی جن و انس ملائکہ سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی. اسی طرح حضرت ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرمایہ ملت کا نگہبان میں ارشاد فرماتے واضح رہے خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتقا، اکرم، اعزا درجہ، ارحم، افضل الامت، عالم بالسنہ، اشجع جیسے اس میں تبدیل کے سیغوں کے ساتھ جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو لقب دیا. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمت الباری شرح بخاری کے اندر ارشاد فرماتے تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ علم اور فضل والے. عشق رسول ہو اور خدمت کا میدان ہو یا فنا فی رسول کے مرتبے کی بات چل رہی ہو، جہاد اور ختم نبوت کا مارکہ ہو یا افضلیت اور علمیت کی بات ہو، صدیق کے بغیر قدم آگے اٹھتا ہی نہیں. قرآنی اشاروں میں، حدیث کی صریحات میں، فقہ کی کتابوں کے اندر، امامت کے ابواب میں، عقائد کی ہر کتاب میں، صوفیہ کی کتابوں میں التعارف سے لے کر سیف الملوک تک، دیوان کلندر سے لے کر شاج اور رسالوں تک، قدیم مجدد و دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر جدید محققین کی کتابوں تک، ان تمام کتابوں میں چاروں خلفائے راشدین کو بالترتیب بیان کیا گیا. حتیٰ کہ جمعہ کے خطبوں میں خیر الخلائق کی بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کی صدائیں جو وہ گونج رہی ہوتی ہیں. یہ ہم نے جو وہ مختصر انداز سے جو وہ سنا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مخلوق میں انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے افضل ترین ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.